الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں تمام احباب محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ محترم سامعین زیت شام ابھی آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی لائق کتاب بے مثل و بے مثال کتاب میں سے چند آیات بینات پڑھنے کا شرف حاصل ہوا جس میں اللہ رب العالمین نے مؤمنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا قد افلح المؤمنون بے شک جو مومن ہیں وہی کامیاب ہیں بے شک جو مومن ہیں وہ کامیاب ہیں اور اب کون سے مومن اب ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں ممبر پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مومن ہوں عام بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے ہر بندہ الغرض چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے بزرگ ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مومن ہے اب مومن سے مراد کیا ہے اب ہم نے قرآن سے اور احادیث بینات سے یہ ثابت کرنا ہے کہ مومن کہتے کسے ہیں مومن کی تعریف کیا ہے کیا ہر بندہ ہر شخص مومن کہلانے کے لائق ہے یا نہیں اور اگر کوئی بندہ مومن ہے تو اس میں خوبی کیا ہونی
چاہیے اور خامی کیا ہونی چاہیے، اور خامی اگر ہو تو کتنے تک خامی یہ برداشت ہے کہ یہ بندہ مومن رہے گا، اگر وہ خامی زیادہ ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں شرعی طور پر حکم کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچنے والے کامیاب لوگ جو ہیں وہ ہیں مومن۔ اب کیا آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، 18واں پارہ ہے، اس کے شروع کی آیات ہیں۔ پہلی آیات قد افلح المؤمنون، دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بے شک مومنوں میں سے مومن وہ ہے کہ جو صلاتہم نماز کی حالت میں خاشعون گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ اب بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، کیا ہمیں نماز میں رونا آتا ہے؟ کیا ہمیں نماز میں رونا آتا ہے؟ اگر تو ہمیں نماز میں رونا آئے، ہماری کیفیت ایسی ہو جائے، اب رونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آنکھوں سے آنسو آئیں گے تو یہ رونا کہلائے گا، نہیں، بلکہ اگر دل میں انسان یہ خوف محسوس کرے کہ یار میں ابھی یہ جو کام میں نے کیا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے، میں اس کام سے توبہ کرتا ہوں، تو وہ بندہ بھی خاشعون یعنی ڈرنے والوں میں شامل ہو جائے گا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ اب جو مومن ہیں وہ ہمیں قرآن نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ بے شک مومن وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ نمازوں میں، اب نماز میں گڑ گڑانے کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں گڑ گڑانے کا مطلب، اب نماز میں گڑ گڑانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے، بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو وہ خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ روتا ہے کہ یہ میری نماز جو میں اب پڑھ رہا ہوں کیا یہ قبول بھی ہوگی کہ نہیں۔ اس خوف کی وجہ سے وہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ جو نماز پڑھی یہ تیری شایان شان بالکل بھی نہیں ہے، یا اللہ جس طرح بھی میں نے نماز پڑھی۔ اب نماز میں کیا چیزیں ضروری ہیں، نماز میں کون سی چیزیں ضروری ہیں، اور نماز کے اندر فرائض، واجبات، مستحبات، سنن، یہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے نماز کے اندر آتے ہیں فرض، سب سے پہلے جو نماز کے اندر آتے ہیں وہ ہیں فرض۔ اب فرض ایک ایسی عبادت ہے جس کا کرنا نہایت ضروری ہے، جس کا کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، اور وہ عبادت فرائض اس عبادت کو کہتے ہیں جو دلائل شرعیہ سے ثابت ہو، یعنی قرآن و حدیث سے وہ چیز ثابت ہو، قرآن سے وہ چیز ثابت ہو، فرائض کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ فرائض کا انکار کرے، اگر کوئی بندہ فرائض کا انکار کرے تو وہ بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کہے یار نماز فرض ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی بس ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو ایسا کہنے والا بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہے وہ بندہ کافر ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں، ہم ویسے رکھتے ہیں یا سنت ہے، اس کو اپنے مقام سے نیچے کر لایا اور کہہ دے کہ یہ فرض نہیں ہے، تو ایسا کہنے والا بھی دائرہ ایمان سے خارج ہے، ایسا کہنے والا بھی دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں واجبات۔ نماز میں سب سے پہلے فرائض، سب سے پہلے فرائض، دوسرے نمبر پر آتے ہیں واجبات۔ اب واجب ایسی عبادت ہے کہ جس کا کرنا بھی ضروری ہے، جس کا کرنا بھی ضروری ہے، واجب ایک ایسی عبادت ہے۔ اس کے بعد جو دلائل ظنیہ شرعیہ سے ثابت ہو،
اسے واجب کہا جاتا ہے، یعنی شریعت مطہرہ سے جو چیز ثابت ہو اسے واجب کہا جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ اگر واجب کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، اب ایک مرتبہ چھوڑنے والا تو اسے گناہ ہوگا، اسے گناہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ ہمیشہ کی روٹین بنا لیتا ہے، اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر واجب جو عطر کے اپنا عشاء کے جو وطر ہیں، عشاء کے جو وطر ہیں وہ واجب ہیں، اب اگر کوئی بندہ ڈیلی فرض تو پڑھتا ہے، فرض تو پڑھتا ہے لیکن وطر نہیں پڑھتا، تو ایسا کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ سب سے جو بڑا گناہ ہے اسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، وہ اس کا مرتکب ہوتا ہے ایسا کرنے والا۔ اس کے بعد آتی ہیں جی سنت مؤکدہ۔ مؤکدہ لفظ نکلا ہے تاکید سے، مؤکدہ لفظ نکلا ہے تاکید سے، اکدہ یؤکد تاکیدا فہو مؤکد فذاک مؤکد، یہ ایک عربی گرامر ہے، تو تاکید سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کے ساتھ ادا کی ہو، وہ عبادت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لازمی طور پر ادا کی ہو، وہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو ظہر کی سنتیں ہیں، جو ظہر کی سنتیں ہیں پہلے والی بھی اور بعد والی بھی، یہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں، ظہر کی سنتیں سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سنت غیر مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ سب سے پہلی کون سی ہے؟ نماز کے جو ضروری چیزیں ہیں، فرائض ہیں، ان میں سب سے پہلے ہیں فرض، سب سے پہلے فرض، دوسرے نمبر پر واجبات، تیسرے نمبر پر سنت مؤکدہ، چوتھے نمبر پر سنت غیر مؤکدہ۔ اب سنت غیر مؤکدہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی ہوں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی ہوں، لیکن کبھی کبھار ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ بھی دیا ہو، ایسی سنتوں کو سنت غیر مؤکدہ کہلایا جاتا ہے، ایسی سنت کا نام سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ مباح ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی بندہ کرے گا تو اسے ثواب ہوگا، اگر نہیں کرے گا تو اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اب نماز کے اندر ہماری جو غلطیاں ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نماز کو اپنے ہاتھوں سے نکال چکے ہیں، توڑ چکے ہیں، لیکن ہم پھر بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسی غلطیاں اگر کوئی بندہ کرے تو وہ بندہ نماز میں نہیں ہوتا، نماز اس کی ٹوٹ چکی ہوتی ہے، کب کی؟ مثال کے طور پر سب سے پہلے اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، یہ جو باتیں ہیں نا یہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں۔ ہم میں سے اکثر بندے نماز اپنی توڑ کرتے ہیں، مقتدیوں میں سے اکثر بندے، اب تقریباً اس مسجد میں تقریباً کوئی 7-8 کو تو میں خود دیکھ چکا ہوں، ان کو پھر آگے بتا بھی چکے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے، آگے وہ عمل کریں یا نہ کریں وہ ان کے اوپر ہے۔ اب ایسے مسئلوں کا جاننا ہمارے لیے فرض ہے، اور وہ بندہ جو کوئی کام کرتا ہے، اب مثال کے طور پر میں امامت ہوں، یہاں میں امام ہوں، امامت کرتا ہوں، میرے لیے امامت کے جو فرض ہیں، جو امامت کے مسائل ہیں، ان کو جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر کوئی بندہ بیٹھا ہو، وہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، اب اس بندے کے لیے کپڑے کے مسائل جاننا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور لازمی ہے۔ کوئی بندہ نائی ہے، اس کے لیے حمام کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ اب کوئی بندہ یہاں پہ کریانہ اسٹور والا ہے تو اسے اس طرح کے مسائل جاننا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے۔ اب ہم جو غلطی کرتے ہیں، اب جب امام رکوع میں چلا جاتا ہے، امام رکوع میں چلا جاتا ہے، اب دور سے آنے والا بندہ ایک سب سے پہلے تو وہ بھاگ کے آتا ہے، یہ غلطی۔ ہمیں جو شریعت نے حکم دیا نماز کے لیے اگر آؤ تو سکون سے آؤ، ٹھہر کر آؤ، آرام سے آؤ۔ اب کیونکہ اکثر مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا نیچے فرش ہوتا ہے،
اکثر مساجد میں فرش ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ وضو کرے گا، وضو جب اس نے مسجد میں کیا تو اس کے پیر گیلے ہو گئے، اب وضو خانے کے جو ساتھ والی جگہ ہوگی وہ بھی گیلی ہوگی وضو کے پانی کی وجہ سے، اب اگر کوئی بندہ وہاں سے دوڑنا شروع کرے گا تو اس کا پیر سلپ ہوگا، وہ گر جائے گا، ایک رکعت بچانے کے لیے اپنے پاؤں یا اپنی ٹانگ توڑوا دے گا، یہ بھی غلط ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں، اس کی بھی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ دور سے آ رہا ہے، امام اب رکوع میں چلا گیا، امام رکوع میں چلا گیا، اب اس بندے نے کیا کیا، اللہ اکبر کہہ کے سیدھا رکوع میں چلا گیا، اللہ اکبر کہہ کے سیدھا رکوع میں چلا گیا، اس نے ایک اللہ اکبر کہا، اس نے، حالانکہ ضروری کیا ہے، قیام کرنا فرض ہے، اس بندے کے لیے جو شرعی جو مسئلہ ہے، سب سے پہلے تو آپ غلطی سماعت کر رہے ہیں، غلطی کسے کہتے ہیں، اب وہ بندہ سیدھا اللہ اکبر رکوع میں چلا گیا، اب اس بندے کی نماز ہی شروع نہیں، اس بندے کی نماز شروع نہیں ہوئی، وہ کیسے؟ کیونکہ اس نے اللہ اکبر جو کہا، اب وہ اس نے رکوع میں چلا گیا تو وہ رکوع کی تکبیر ہوئی، جب اس نے تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہی، جو نماز جہاں سے شروع ہوتی ہے اس نے وہ تکبیر ہی نہیں کہی، تو پھر اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، جب اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو پھر نماز اس کی پہنچے گی کیسے، قبول کیسے ہوگی؟ تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، جب شروع ہی نہیں ہو تو قبول تو دور کی بات۔ اب ہمیں جو حکم ہے، جو ہمیں کرنا ہے، وہ کس طرح ہے؟ ہم نے اللہ اکبر کہہ کے پہلے کھڑے ہونا ہے، کم سے کم 2 3 4 5 سیکنڈ کے لیے، 2 3 4 5 سیکنڈ کی، اتنی دیر میں، جتنی بھی دیر میں ہم ثنا پڑھ سکتے ہیں، جتنی دیر میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس میں زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ لگ جاتے ہیں بس، یا 5 سیکنڈ لگا لیں۔ اب اتنی دیر کے لیے ہمیں قیام کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں قیام انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے، قیام فرض ہوتا ہے، تو اتنی دیر اگر ہم نہیں کھڑیں گے، ہم اللہ اکبر کہہ کے سیدھا رکوع میں، تو اس کی نماز ہی شروع نہیں، تو وہ جتنی مرضی آپ ٹکرے مارے، سجدے کریں، جو مرضی کریں، نماز شروع ہی نہیں ہے، نماز ہونی نہیں ہے، نماز اس کی ہونی ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اب جب دوسری رکعت کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دوسری رکعت کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم دونوں ہاتھوں سے اپنے کپڑے پیچھے سے سیدھے کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے، حتیٰ کہ کوئی ایک ہاتھ سے بھی کپڑا سیدھا کرتا ہے نا تو یہ بھی مکروہ ہے، ایک ہاتھ سے بھی اپنے کپڑے کو سیدھا کرنا مکروہ ہے، بہتر یہ کہ انسان کرے ہی نہ، چھوڑ دے، وہ آپ خود بخود سیدھا ہو جائے گا، خود بخود سیدھا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ دونوں ہاتھوں سے کپڑا پیچھے سے سیدھا کرے گا تو ایسا عمل کہ جو عمل کثیر ہو، نماز کی حالت میں ایسا عمل جو عمل کثیر ہو، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل قلیل، چھوٹا عمل، تھوڑا عمل، دوسرا ہوتا ہے عمل کثیر، زیادہ عمل، بڑا عمل۔ اب عمل قلیل سے نماز مکروہ ہوتی ہے، جبکہ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ایک ہاتھ سے کپڑا پیچھے والا سیدھا کرنا یہ عمل قلیل ہے، چھوٹا عمل ہے، چھوٹا عمل ہے، یہ عمل قلیل ہے، تو نماز مکروہ ہوگی لیکن ہو جائے گی، ثواب میں کمی ہوگی لیکن ہو جائے گی۔ اگر ہم دونوں ہاتھوں سے کپڑا سیدھا کریں گے تو یہ عمل کثیر ہوا، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ گئی، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ گئی۔ اس کے علاوہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے نماز میں کھانسنا شروع کر دیا، گلا صاف کرنا، جو شرعی طور پر جو کھانسی ہے اگر آ گئی ہے، ایسی کھانسی جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کی تو اجازت ہے، اس کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس سے نماز نہیں ہوگی، نماز اس سے ہو جائے گی، جو خود بخود آئی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم گلا صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اس طرح کرنا عام طور پر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ عام بندے کرتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے 20 میں سے 10 بندے ایسا کرتے ہوں گے۔ اب وہ بندہ جو اتنانو بلا عذر، کھانستا ہے بغیر عذر کے، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی،
کھانستا ہے بغیر عذر کے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب ہم اگر دیکھیں تو ہماری تقریباً 5 میں سے وہ 3 نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم بتاتے ہیں ساتھ والے کو کہ ہاں میں ہی پہنچ گیا ہوں، تو اکیلا نہیں کھڑا، کھانس کے بتاتے ہیں کہ میں بھی آ گیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ایسا کریں گے تو پھر نماز تو گئی، ایسا کریں گے نماز نہیں ہوگی۔ تو ہمیں یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں نا، یہ حقیقت میں سب سے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کھانسنا یہ کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن اس چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے نماز چلی گئی۔ اگر ہم ہر نماز میں اب ایک رکعت میں اب جو عمل قلیل ہوتا ہے، جو عمل قلیل یعنی ایک ہاتھ سے کوئی بندہ اگر نماز کی حالت میں عمل کرتا ہے، ایک ہاتھ سے کوئی بندہ نماز کی حالت میں عمل کرتا ہے جو عمل قلیل کہلاتا ہے۔ اگر عمل قلیل انسان نے ایک رکعت میں 3 مرتبہ کر دیا، عمل قلیل انسان نے ایک رکعت میں 3 مرتبہ، مثال کے طور پر یہ اب یہاں پہ ہاتھ باندھے ہم کھڑے ہیں، ہم ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، یہاں کھجا لیا، پھر ہاتھ باندھ لیا، یہاں کر لیا، ہاتھ باندھ لیا، ادھر کھجا لیا، یہ 3 مرتبہ ہو گیا، نماز گئی، 3 مرتبہ ہو گیا، نماز گئی۔ اور ہم میں سے اکثر ایسا کرتے ہیں۔ اب بعض اوقات تو بندوں کو ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بایاں ہاتھ دایاں ہاتھ کیونکہ اوپر رکھتے ہیں بایاں ہاتھ کے، اب جو شرعی طور پر ہے نا، شرعی طور پر جو ہے کہ بندہ نماز کی حالت میں دائیں ہاتھ سے بھی کام کر سکتا ہے، نماز کی حالت میں دائیں ہاتھ سے، مثال کے طور پر اس نے کپڑا سیدھا کرنا ہے، اب کوئی بندے ایسے ہیں کہ وہ بائیں ہاتھ نیچے سے نکالیں گے، اس ہاتھ کو اوپر اٹھائیں گے، وہ ہاتھ نکالیں گے، تو دونوں ہاتھ آپ کے عمل کثیر ہو گئے، دونوں ہاتھوں سے کام آپ نے کر لیا، دونوں ہاتھوں سے جب آپ نے کام کرا تو نماز تو گئی۔ اب اس کے لیے جو ہمیں شریعت نے جو ہمیں چھوٹ دی ہے، نرمی دی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نماز کی حالت میں بھی اگر ہمیں کہیں کھجانا ہو یا سر کے، فی الحال تو یہ ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں بندہ کہیں بھی نہ کوئی کام کرے، پھر اس کی جا کے کیونکہ توجہ صرف اور صرف نماز کی حالت میں رکھے بس، اس کے علاوہ اگر توجہ انسان کی کہیں گئی تو اس کی نماز ویسے ہی تھوڑا ثواب کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور آخر کار وہ وقت آئے گا کہ اس کی نماز ویسے ہی ٹوٹ جائے گی۔ نماز کی حالت میں ہمیں اگر کپڑا سیدھا کرنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے تو ہم دائیں ہاتھ سے کر سکتے ہیں، نماز کی حالت میں یہ معافی ہے، ہم دائیں ہاتھ سے کام کر سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہم پہلے دونوں ہاتھ کھڑے ہیں، اس کے علاوہ ہم بائیں ہاتھ نیچے سے نکالیں، بائیں ہاتھ نکالیں گے دائیں اوپر آئے گا، تو اسے دونوں ہی ہاتھ آپ نے کام دونوں ہاتھوں سے کر لیے تو یہ عمل کثیر ہو گیا، عمل کثیر سے نماز ویسے چلی جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں آگے جا کے ہمارے لیے ہی پریشانی کا سبب بنے گی نا، اور کس کے لیے بنے گی؟ جب ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، ہم تو جا کہیں گے یا اللہ ہم تو 5 وقت کے نمازی تھے، ہم تو تہجد تک پڑھا کرتے تھے، یا اللہ ہماری نمازیں کہاں گئیں؟ تو ہمیں نماز کے مسائل سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے نماز کے مسائل سیکھنا، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں نماز کے، اتنے بڑے نہیں ہیں۔ اب ایک دن میں کو 5 منٹ اگر گھر سے نکال کے آ جائیں، 5 منٹ نکال کے آ جائیں تو امام صاحب سے پوچھ لیں قاری صاحب میں نے وتر پڑھنے ہیں کس طرح پڑھوں؟ اب ہم میں سے تقریباً کوئی 50% بندوں کو یہ نہیں پتا کہ سنت غیر موقع پڑھتے کس طرح ہے، اور یہ واقعی بات سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اگر میں ابھی یہاں سے پوچھنا شروع کر دوں تو یقین مانے 5-10 بندوں کے علاوہ کسی نہیں آئے گا کہ سنت غیر موقع پڑھتے کیسے ہیں۔ مجھے ایک اگلے دن فون آیا، ہمارے اپنی برادری کے ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ سنت کی کوئی قسمیں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا سنت کی قسمیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی ہوتی ہیں۔ کہتے کون سی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا جی موقع غیر موقع۔ اس نے کہا ان کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے کہا آپ اب تک کیا کرتے رہے؟ وہ کیونکہ اپنے ہمارے برادری کے تھے تو ان کے سوال تھوڑا ہنسی مذاق تھا، تو ایسے مذاق میں نے پوچھ رہا تو اب تک کیا کرتے رہے آپ؟ انہوں نے کہا یار آپ بتا دو۔ میں نے کہا چلیں۔ اب دیکھیں بزرگ ہو گئے، اتنی عمر کو پہنچ گئے، اب انہیں سنت غیر موقع کا نہیں پتا۔ عصر اور عشاء کی جو سنتیں ہیں وہ سنت غیر موقع کہلاتی ہیں۔
اب غیر موقدہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ انسان پڑھے تو اتنا ثواب ہے کہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ، اتنا ثواب ہے انسان کی سوچ سے بھی زیادہ۔ اگر انسان نہیں پڑھے تو ان کا گناہ نہیں ہے، انسان اگر نہیں پڑھے تو ان کا گناہ نہیں ہے۔ یہ سنت غیر موقدہ۔ اس کے برعکس سنت موقدہ وہ پڑھنا ضروری ہوتے ہیں، نہیں پڑھے گا تو انسان گناہ گار ہوگا۔ اب سنت غیر موقدہ، اس میں بندہ دوسری رکعت میں جب اتحیات میں بیٹھتا ہے اس میں مکمل طور پر پڑھنا ہوتا ہے، یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہوتا ہے۔ دوسری رکعت میں جب بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے، حساب کہہ کے سلام نہیں کہنا، کھڑے ہو جانا ہے۔ یوم یقوم الحساب کہہ کے سلام نہیں پھیرنا، دوسری رکعت میں کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر کہاں سے شروع کرنے ہیں؟ ثنا سے شروع کرنی ہے۔ سنت غیر موقدہ ثنا سے، پھر سبحان اللہ سے شروع کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ آئے گی، پھر سورت آئے گی، اس کے بعد سورت فاتحہ آئے گی، پھر سورت آئے گی۔ یہ سنت غیر موقدہ ادا کرنے کا طریقہ۔ اور جو بندہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں امام کے ساتھ، اسے کہتے ہیں مسبوق، یعنی اس کی سابقہ کچھ رہ گئی ہیں رکعتیں، امام کے ساتھ وہ دوسری رکعت میں شامل ہوا۔ اب اس کی پہلی رکعت جو ہے وہ چھوٹ گئی، پہلی رکعت اس کی چھوٹ گئی، وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوا۔ اب وہ آ کے صرف اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے گا، ثنا نہیں پڑھے گا۔ وہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے گا، ثنا نہیں پڑھے گا۔ جب امام کے ساتھ وہ سلام امام نے پھیر لیا، پھر یہ کھڑا ہوگا، پھر اس نے ثنا پڑھنی ہے، پھر اس نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے گا، پھر ساتھ سورت ملائے گا، تو پھر جا کے اس کی ایک رکعت پوری ہوگی۔ اگر کوئی بندہ جس کی 3 رکعتیں رہ گئی ہوں، کوئی بندہ جس کی 3 رکعتیں رہ گئی ہوں امام کے ساتھ، اب وہ چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ ملا، چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ ملا، اب جب وہ اٹھے گا، امام سلام پھیرے گا، یہ بندہ اٹھے گا، اب یہ شروع کہاں سے کرے گا؟ کہاں سے شروع کرے گا؟ ثنا سے شروع کرے گا۔ کہاں سے شروع کرے گا؟ ثنا، سبحان اللہ سے شروع کرے گا، سبحان اللہ سے شروع کرے گا، پھر سورۃ فاتحہ پڑھے گا، پھر ساتھ سورت ملائے گا، اس کے بعد رکوع سجود ہوں گے، پھر یہ اتحیات میں بیٹھ جائے گا۔ ایک رکعت پڑھنے کے بعد، ایک رکعت پڑھنے کے بعد اتحیات میں یہ بندہ بیٹھ جائے گا۔ اس کے بعد اتحیات پڑھے گا، تشہد پڑھ کے پھر یہ بندہ کھڑا ہوگا، اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور ساتھ پھر سورت ملائے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور ساتھ سورت ملائے گا۔ سورت ملانے کے بعد پھر رکوع و سجود دیں گے، پھر اس کے بعد یہ بندہ کھڑا ہو جائے گا، پھر یہ بندہ اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا۔ اب جو بندہ مغرب کی نماز میں شامل ہوا، بعد میں مغرب کی نماز میں جو بندہ بعد میں شامل ہوا، اب اس بندے کے لیے کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر وہ اب دوسری رکعت میں شامل ہوا، یعنی امام اب اتحیات میں بیٹھا تھا، اس وقت وہ شامل ہوا، تو وہ بھی اتحیات میں بیٹھ گیا، وہ بھی اتحیات میں بیٹھ گیا، تشہد اس نے پڑھی، امام کھڑا ہو گیا، آگے رکعت امام نے مکمل کی، اس نے ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی، اس نے امام کے پیچھے ہم نے پڑھنا کچھ نہیں ہے، امام کے پیچھے ہم نے پڑھنا کچھ نہیں ہے، چاہے مغرب کی نماز ہے، عصر کی، جو مرضی نماز، صرف ہم نے ثنا پڑھنی ہے بس، اس کے علاوہ رکوع و سجود کی تسبیحات تو پڑھنی ہے، لیکن یہ جو قرات والا معاملہ یہ ہم نے نہیں کرنا، یہ امام جانے، اس کا کام جانے، یہ امام کا کام ہے، قرات کرنا امام کا کام ہے۔ اب جو بندہ دوسری رکعت میں تشہد میں شامل ہوا، امام کے بعد اس نے سلام پھیرا، امام نے سلام پھیرا، وہ بندہ دوبارہ پھر کھڑا ہوا، اب وہ ثنا پڑھے گا، اس کے بعد سورت ملائے گا، سورت فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت ملائے گا، پھر وہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے گا، ایک رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے گا، اس کے بعد پھر وہ تشہد پڑھ کے پھر کھڑا ہوگا، پھر تشہد پڑھ کے پھر کھڑا ہوگا، پھر وہ الحمدللہ پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا، اس کے بعد پھر رکوع و سجود کر کے بیٹھ جائے گا۔ اس طرح جو مسبوق ہے اس کی 3 تشہد ہو جائیں گے، حالانکہ نماز میں 2 ہوتی ہیں، لیکن اس کی 3 تشہد ہو جائیں گے۔ اب یہ اس طرح کے مسائل ہیں کہ ہم سب کے اوپر ان کا جاننا فرض ہے،
اگر ہمیں نہیں نہ پتہ تو پھر ہماری نمازیں کسی کام کی نہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔